الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ دنیا اور آخرت کی سکسیس کا ضامن ہے، کامیابی کا ضامن ہے کہ جو دین پہ چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے دین نے، شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو وہ احکام بتلائے کہ جس کو اپنی زندگی میں ہم لوگ لائیں تو ہماری دنیا بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے. سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے تربیت کا. صحیح تربیت ہو بچپن سے تو پھر آگے چل کے اچھے ہی نتیجے مرتب ہوتے ہیں. اگر بچپن سے صحیح تربیت نہ ملے تو پھر آدمی بڑا ہو کر سدھرتا نہیں ہے، وہ اسی راستے پہ رہتا ہے. آپ غور کریں اور سوچیں اس بات کو کہ حق سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ایک بیا، جس کو بیج کہتے ہیں اردو میں، ہمارے یہاں بیا کہتے ہیں، ہمارے اندر ڈالا تھا. چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، سب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا. جب ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو پشتوں سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الست بربکم. ماننے والی روحوں نے بھی کہا کہ بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. نہ ماننے والوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. یہ ایک بیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. یہ بیا دنیا میں آ کر
اچھا ماحول ملا تو وہ بن گیا، اور اچھا ماحول نہیں ملا تو وہ بیج فیل ہو۔ اس سے آگے بڑھیں، یہ تو فرسٹ اسٹیج ہے، پہلا دیا ہے۔ آگے آئیے، مسلمان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے مردوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کی جو ماں بننے والی عورت ہے اس کے انتخاب کے اندر بھول مت کرنا، دیندار عورت کا انتخاب کرنا، کیونکہ اگر غلط روش والی عورت کو آپ نے بیوی بنایا تو آپ کی اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، اور اولاد اگر غلط ہے تو پوری نسل بیکار ہے۔ اس لیے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کے اوپر یہ حق رکھا ہے کہ ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو دیندار ہو۔ اس سے آگے بڑھیں، بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ایک مسلمان کو حکم ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھے اور الٹے کان میں تکبیر پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوبارہ بیج ڈالا جا رہا ہے، یہ کلمہ اس کے دل میں اتارا جا رہا ہے، اذان اتاری جا رہی ہے، دوسری اذان جس کو اقامت کہتے ہیں وہ بھی اتاری جا رہی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تیری اذان اور اقامت تو ہو چکی ہے، اب اللہ اکبر کب کہا جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب بھی ہم بلائیں گے پھر وہ پاری آ جائے گی، نماز جنازہ۔ یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری نسل صحیح رہے۔ اور پھر اذان اور اقامت کے بس نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن مجید کی تعلیمات اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ گھر کے مکھیا کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو ایسے نہ چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ قیامت میں بچائیں گے، جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تب بچائیں گے۔ اٹ از ٹو لیٹ، وہ وقت تو گیا، جب آئے گا اس وقت کہا جائے گا کہ اب بچانے کی شکل نہیں ہے۔ بچانے کی شکل اس دنیا میں ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم والے اعمال سے بچاؤ، ایسے کرتوت اور ایسی حرکتیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے ان سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ چنانچہ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ پہلے تو اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے، وہ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلی بات۔ تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے اس کو کرو، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے اس سے بچو، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہ کیسے؟ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي، اپنی اولاد کو بھلی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے بچنے کا حکم دو۔ وَذَلِكَ وِقَایَتُهُم مِّنَ النَّارِ، یہ ان کو جہنم سے بچانے کا معنی ہوا۔ جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے، آج ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں میرے بھائی،
اپنے گھر میں جائزہ لیں. ہماری بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے, وہ کیسے کیسے دین دیکھ رہی ہے, کیسی کیسی خبریں دیکھ رہی ہے. ہم اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جہنم سے بچانا ہے کہ جہنم میں دھکیلنا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اپنے بچانے کی شکل میں عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے. اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ کہا کہ مروا اولادکم بامتثال الاوامر. اپنے گھر والوں کو اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا حکم دو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دو. یہ ان کو بچانا ہوگا جہنم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علموا انفسکم واہلیکم خیر وادبوہ. تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سکھاؤ, علم سکھاؤ, بھلی باتیں سکھاؤ, ادب سکھاؤ. ہاں, ادب سیکھنے کی چیز ہے. ادب سیکھا جاتا ہے. کن سے سیکھا جائے گا؟ جو بے ادب ہے ان لوگوں سے سیکھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے سیکھا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ زندگی سے سیکھا جائے گا کہ ادب کیا ہے. ہاں میرے بھائیوں, اپنے اولاد کو ادب سکھانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ادب اس لیے نہیں سکھانا کہ وہ میری رسپیکٹ کرتا ہے, صرف اس لیے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. اپنی اولاد کو ادب سکھانا یہ بہتر ہے ایک صاع اناج صدقہ کرنے سے. آج ہم نے صدقے کو تو نیکی سمجھا ہے, غریب کی مدد کرنا اس کو تو نیکی سمجھا, لیکن اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنا اس کو ہم نے ثواب نہیں سمجھا. حالانکہ حضور فرماتے کہ 3.5 kg اناج آپ صدقہ کرو, اس کے مقابلے میں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ, یہ بہتر ہے. اگر آپ اناج صدقہ کرو گے تو صرف غریب کا بھلا ہوگا, لیکن اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ گے تو خود کا بھی بھلا ہوگا, لوگوں کا بھی بھلا ہوگا, اولاد کا بھی بھلا ہوگا. اس لیے کہ بے ادب کی کوئی قیمت نہیں ہے. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. تو ادب سکھانا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو. دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن. کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے بڑھیا کوئی ہدیہ نہیں دیا, اس سے بڑھیا گفٹ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دی. اس سے بہتر کہ اپنی اولاد کو وہ اچھا ادب سکھاؤ. آج ہم نے ٹیبلٹ لانے کو, بڑے سے بڑے موبائل دینے کو, ان کی برتھ ڈے کے دن کے اندر بڑی بڑی مہنگی چیزیں, بڑی بڑی مہنگی موٹر لا کر دینے کو تو سمجھا کہ یہ گفٹ ہے. نہیں سمجھا تو ادب سکھانے کو گفٹ نہیں سمجھا. آج اولاد بے راہ روی کیوں اختیار کر رہی ہے؟ آج عورتیں قبضے میں کیوں نہیں ہے, قابو میں, اور نوجوان کیوں قابو میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی.
ہمیں ان کو سکھایا نہیں تھا کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا. ہم تو یہ سوچتے ہیں ارے اپنا کر رہا, گھر میں بچہ ہے اس کو موبائل دے دیا, ارے وہ تو اپنا کر رہا ہے. وہ اپنا کر نہیں رہا ہے, وہ تمہارا ناش کر رہا ہے. اس لیے کہ موبائل کے ذریعے جو برے اخلاق پیدا ہوں گے جس کا نتیجہ پہلے ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا. دوسری ایک بات یہ ہے, ہم پوری دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہیں. یقیناً ہے, لیکن ماں باپ کے ذمہ پہلے حقوق اولاد کے. سب سے پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمہ ہیں. دین سکھانا, ایمانی تربیت کرنا. آج ہم نے اگر گھر والے بھی کیا کریں گے, بیٹے کا برتھ ڈے ہے اور باپ نے اگر کوئی اچھی گفٹ نہیں دی تو ماں کہے گی یہ کیسا باپ ہے, بچے کی برتھ ڈے کی اور کوئی گفٹ نہیں دیا. دیکھو سنا اپنے بیٹے کے لیے آئی پیڈ لا کے دیا, اس کو ٹیبلٹ لا کے دیا, اس کو اتنا مہنگا موبائل لا کے دیا. میرے بھائیوں سمجھ لو اس بات کو کہ ہم کھوکھلے ہو چکے, ہم اندر سے کھوکھلے ہیں. چاہے ظاہر میں ہم کچھ بھی دکھتے ہو یا کچھ بھی بات ہو, باقی ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے. اس لیے کہ ہم نے جو اصلی گفٹ تھی اور اصلی ہدیہ جو تھا اس کو ہم نے نہیں سمجھا. اولاد کو اچھا ادب سکھانا, ان کو دیندار بنانا, یہ سب سے بڑی گفٹ ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو گفٹ سمجھا. اپنی بیوی کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لا کے دینا. کبھی ہم نے ان کے لیے قرآن مجید کی کیسٹ لا کر نہیں دی کہ قرآن سنو, اپنے گھر کے اندر اچھے بیانات سنو یا دین کی باتیں سنو. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں کیا. اور بڑے ہم کے کیا کہتے ہیں, مولانا دیکھو نا اس کو کچھ ہوا لگ گئی, کیا کہتے ہیں, ہوا بھی ہے. اور اگر کسی کی بیوی چلی گئی تو پہلی بات یہی کہیں گے کہ دیکھنا اس کو کچھ ہوا پھیر. ہوا پھیر نہیں ہے, تم نے ہی ان کو پھیر دیا. ہاں آج دنیا کے اندر میرے بھائیوں اتنے فون آتے ہیں, لوگ پریشان ہیں. تو کیا ہوا, کہاں کے خطیہ بھاگتے, لڑکے کے اندر یہ تکلیف ہے. یہ سب باتیں کیوں سننے میں آ رہی؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ وقت نہیں بتایا, ان کو ٹائم نہیں دیا, اپنی اولاد کے جذبات کو نہیں سمجھا کہ میری اولاد کو کیا کس مرحلے سے گزر رہی ہے میری اولاد. اور اس کو شرم سمجھا کہ بیٹے کو کوئی پوچھا جائے کہ بیٹا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, کہاں گئے تھے بیٹا, ابھی رات کو اتنے لیٹ آ رہے. ان چیزوں کا ہم نے خیال نہیں کیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے, اسی کا ریٹن ہمیں مل رہا ہے میرے بھائیوں. اس کا جواب سوائے رونے کے اور کچھ نہیں. اس لیے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی جی, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ جمے رہیے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. قرآن کہہ رہا ہے, اپنے حدیث سے اللہ تعالیٰ فرما رہے لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. نحن نرزقک, روزی تو ہم دیں گے آپ کو. والعاقبۃ للتقویٰ, ہاں انجام پرہیزگاری کا ہوگا. جس کے پاس پرہیزگاری ہوگی اس کا انجام اچھا ہوگا. جس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوگی اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا, آخرت میں بھی برا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تو میں اور آپ ہم کس درجے پہ ہیں؟ اتنے بڑے نبی کی امت ہم, اور ہماری زندگی کے اندر جس بوجھے پہ ہاتھ ڈالو خلاف سنت, اسی نبی کے طریقے کے خلاف ہمارا عمل ہو, تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں ہم نے کیا سیکھا اس دین سے؟
جو دین کسی لوگوں کو دینے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہم لینے والے بن گئے. ہم نے غیروں کے طریقوں کو لیا، آپ نے سینے سے لگایا. اپنے گھر کے اندر ہر سودے کے اندر کھانا پینا دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ الیک تھلیک کرنا دیکھو، ملاقات مسافہ دیکھو، کسی کو بریکنگ فون کے اوپر بات کرنے میں دیکھو، سب غیروں کا طریقہ. تو یہ تربیت جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، یہ تربیت اسی لیے ضروری ہے. اولاد کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں اولاد کو پوچھے جانے سے پہلے ماں باپ کو پوچھا جائے گا. پہلے ماں باپ کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی تھی. خصوصاً اس زمانے کے اندر میرے بھائیوں حالات اس طرح کے ہو گئے کہ بیٹا کسی اور راستے پہ ہے، ماں باپ کسی اور راستے پہ، بیٹی کوئی اور راستے پہ. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ خشتے اول سونی ہر میں امار کر تا سوریا می روت دیوار کر. جب بلڈر اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تو پوری بلڈنگ ٹیڑھی جاتی ہے. اگر فرسٹ برک صحیح رکھو گے تو پھر سیدھی دیوار بلڈنگ سیدھی جائے گی. آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اینٹ جو پہلی رکھی تھی وہ ٹیڑھی رکھی. پیدا ہوتے ہی ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ اس کے اذان دو اور تکبیر کا کہو. یہ نہیں، سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، اس میں یہی کہا گیا کہ ہم ایک تو زید مسلمان رہیں. ہاں، بچپن سے ہی تربیت ایسی کرو اولاد کی کہ اوپر جا کے پھر پچھتانا نہ پڑے. آج 95% پیرنٹس اپنی اولاد سے پریشان ہیں. بات کہتے ہیں کہ لڑکے نہیں مل رہے ہیں، تو بات کہتے ہیں کہ لڑکیاں نہیں مل رہی ہے شادی کے. کیوں بھائی ایسا کیوں ہو رہا؟ سب کو ضرورت ہے اس کی، لیکن ہر ایک دوسرے سے ڈراتا ہے، ڈر لگ رہا ہے. کیونکہ تربیت اگر بچپن سے آپ نے کی ہو تو بچہ سامنے رہے گا کہ یہ لڑکا میرے سامنے بڑا ہوا ہے، اس کی زندگی میرے سامنے ہے، لہٰذا یہ قابل اعتماد ہے، یہ فیملی قابل اعتماد ہے. یہ جھگڑے اسی کے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد سے اگنور کیا. لڑکی پڑھ رہی ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے وہ کو جاب کرنے لگے گی تو سب ہو جائے گا. ٹھیک، آپ نے جاب کو دیکھا کہ لڑکی جاب کرے گی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا گھر بنائے گی، اچھا خاندان لے کر بیٹھے گی، اس کی نسل سے علماء صلاحہ پیدا ہوں گے. دنیا بنانے کا وعدہ خدا نے کسی چیز کے اوپر نہیں رکھا، اس نے کوئی قانون نہیں رکھا دنیا دینے کے لیے، وہ کسی کو بھی دیتا. ہاں، لیکن دین دینے کے لیے اس کا قانون ہے. جتنا دین کے لیے پگھلو گے اتنا تمہیں ملے گا. جس کسی نے اپنی اولاد کو تربیت کے لیے، دینی تربیت کے لیے محنت کی اور وہ فیل ہوا ہو، وہ نہیں دیکھا ہو. قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے پوری محنت کرے گا، اس کی محنت قابل قبول ہو. آج ہماری اولاد کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمان پہ رہے گی یا نہیں رہے. ہاں، ابھی 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب کا فون آیا میرے یہاں. مجھے پوچھا کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کی 2 لڑکیاں غیر کے یہاں شادی کر لی، غیر مسلم کے ساتھ، اور اب تو انہی کے رنگ میں رنگی گئی ہے وہ، اور انہی کے طریقے پر ہے. اب وہ سوال کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر شادی ہے، وہ لڑکیاں آنا چاہتی ہے اس شادی کے اندر، تو کیا میں ان کو الاؤ کروں کہ نہ کروں؟ میں نے جواب دیا کہ اگر وہ آپ کے یہاں آئے اور آپ ان کو دعوت دو، دینی دعوت، اگر آپ کی وہ بات ماننے والی اور آپ کو امید ہو تو آنے دو، اگر نہیں امید ہے تو رہنے دو، ورنہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو. ماحول اس سے بگڑتا ہے میرے بھائیوں. ایک جگہ پہ سنی لڑکی نے شیعہ کے ساتھ شادی کی. ظاہری بات ہے
شیعہ کیا ہے؟ بہت گندی چیز ہے. جو عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے. اتنے بڑے صحابی اور ان کو صحابی نہ مانے وہ کتنے غدار ہوں گے سوچیے. تو ایک لڑکی، میں نے کہا لوگوں سے کہ ایسی شادی میں شرکت نہ کی جائے، میں نے یہ کہا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یار مفتی کیسی بات کر رہا ہے، ہماری لڑکیوں کی وہ سہیلی ہے، یہ ہے وہ آدمی سمجھدار. اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا. میں نے کہا کہ دیکھو آج نہیں تو کل تمہاری لڑکیاں یہ کہے گی کہ کہیں بھی شادی کر لو، لوگ تو آتے ہی ہیں. دیکھو وہاں بھی آئے تھے اور وہی ہوا. یہ تو کہنے والا تھا، اسی کی لڑکی غیر کے سنگے تھے اور میں نے ہی نکاح پڑھا، کلمہ پڑھا. صاف بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تربیت کے باب میں سمجھو، اس کو خاص دھیان دو اپنی اولاد کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر. اور جس کے یہاں پتو ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھو جیسے بیٹی، اور دامادوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھو جیسے بیٹے. معاف کرنا، میں نے یہاں یہ چیز دیکھی ہے کہ جو رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی. اگر رسپیکٹ دی جائے کہ پتوں کو بیٹی سمجھا جائے اور داماد کو بیٹا سمجھا جائے تو یہ دنیا کیا بنے گا؟ گلزار بنے گا. ہاں، حضرت علی حضور کے داماد، لیکن سزا کے لڑکے تو ہیں پہلے سے، حضور کی تربیت میں بھی رہے، لیکن داماد ہوا کیا؟ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کبھی سو گئی کچھ گڑبڑ، حضرت علی ناراض تو ہو گئے فاطمہ سے، لیکن جا کے مسجد میں سو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس. جب بیٹا علی کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا علی کہاں ہے، یہ پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ تیرے چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے ایسا لفظ بولتے ہیں. تو کہا کہ ایسی بات ہوئی، وہ تو مسجد میں چلے گئے. صحابی کو بھیجا کے جاؤ، دیکھو کہاں ہے علی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے بدن پہ لگی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا آباد دورا کن آباد دورا، یہ مٹی کے بابا کھڑا ہو. رسول اپنے داماد سے ایسے رشتے ہوتے ہیں، ایسے تعلقات ہوتے ہیں. ہاں، تعلقات کو سرسری مت رکھ سمجھو، رشتے داریوں کو سرسری مت سمجھو، اس کو نبھاؤ اور اس کے اندر نکھار پیدا کرو. جب تک ہم لوگ صحیح تربیت پہ نہیں آئیں گے وہاں تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دو. آج ہی میں بخاری شریف میں ایک روایت پڑھا رہا تھا، اس روایت میں یہ بات آئی. روایت کیا ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم کچھ نوجوان تھے، سب ہم عمر تھے، قریب قریب عمر سب کی سیم تھی. حضور کے پاس 20 دن رہے. بعض روایات میں 20 رات کا لفظ ہے اور بعض روایات میں 20 دن اور رات، دن اور رات 20 کنٹینیو رہے. اس کا یہ مطلب 20 دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کو گھر یاد آ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں صحابی کے حضور تو بڑے نرم تھے، بڑے رحم والے تھے، اور یوں کہا جائے کہ بڑے دوستانہ بھی تھے. رفیق کا ایک معنی دوستانہ بھی ہوتا ہے اور رفیق کے معنی نرم بھی ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگوں کو بیوی بچے یاد آ رہے ہیں یا ہم لوگوں میں گھر جانے کا ایک شوق پیدا ہوا ہے. جب حضور کو یہ پتا چل گیا تو حضور نے ہم سے پوچھا کہ تم گھر کون کیا چھوڑ کے آئے ہو، وہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ہے، بتایا ہوگا جیسا بھی ان کے پاس جو کچھ ہوگا بتایا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچو. فاقیموا فیہم، وَأَقِیمُوا فِیہِمْ، ان کے پاس قیام کرو. ہاں کیا فرمایا؟ ان کے پاس قیام کرو. یہ نہیں کہ آدمی گھر آیا کام پیتا ہے کہ بھاگا پھر ادھر ادھر، نہیں.
ان کے پاس کچھ وقت رہو، وَعَلِّمُوهُمْ، اور ان کو سکھاؤ، یعنی جو چیزیں تم نے یہاں سیکھی ہے وہ ان کو سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، وَمُرُوهُمْ، اور ان کو حکم دو دین پر چلنے کا، دین کی باتیں بتاؤ اور اس پر چلنے کا حکم دو۔ راوی فرماتے کہ اور بھی بہت ساری باتیں کہی، مجھے یاد رہی یا نہیں رہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جب گھر جاؤ تو پھر صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا تھا اس طرح سے نماز پڑھنا، اور جب نماز کا ٹائم ہو جاوے تو پھر اذان دینا، اور تم میں سے جو بڑا ہو اس کو چاہیے کہ امامت کرے۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت میں صحابی اپنے گھروں سے واپس ہو رہے، اور واپس میں واپسی کی بات کیا فرما رہے حضور؟ اپنے گھر والوں کے پاس ٹھہرنا، یہ بھی ایک کام ہے۔ آدمی آیا دور سے سفر سے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ باہر رہا تھا، آیا گھر ایک ہی رکا بھی چلا گیا کسی جگہ 20-25 دن کی، نہیں رکو تھوڑے، اور پھر ان کو دین سکھاؤ۔ یہ بھی مجھے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرماتے تھے۔ آج مجھے معاف کرنا، یہاں جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر جاتے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے کہ آج یہ بات ہم نے مسجد میں سنی، کتنے ہوں گے؟ اپنا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پین اور سلیٹ تو دے دیں کہ بیٹا ABCD کر، یہ بھی ABCD، لیکن یہ پوچھا کہ بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا کیا، یہ یاد کرو، دعا پڑھو، کھاتے وقت بھول گیا بھی یاد دلا کہ تم نے دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، کہ نہیں پڑھی، بیچ میں پڑھنے کی کون سی دعا ہے؟ اس کا نام تربیت ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو حضور کے ایسے حوالے کیا تھا کہ حضور کی ہر ادا پہ وہ مرتے تھے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہوگا یار، ابھی تھوڑا چھوٹا ہے، اس کو بڑا ہو جانے دو، بعد میں اس کی تربیت کریں گے۔ ہمیں جیسے کل ہمارے ساتھی جو کہہ رہا تھا کہ عالم بننا سب پر فرض نہیں ہے، انسان بننا تو سب پر فرض ہے کہ انسان بننا۔ بہت سارے لوگ انسان کے کپڑوں میں تو ہوتے ہیں لیکن انسانی حرکتیں نہیں ہوتی، جانور کی حرکت ہوتی، جیسے کہ کاٹنا، مارنا، پیٹنا، یہ سب کام کس کے ہے؟ جانور کے ہے بھائی۔ نہیں، انسان ہو تو انسانیت سے پیش آتا ہے۔ مار پیٹ کرنا یا کسی کو کاٹنا، یہ سب تو کام کس کے؟ جانوروں کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب حضور سے بات سنتے تھے تو اس کو پوری لے لیتے تھے اور گھر جا کے کہتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس زمانے کی عورتوں کے ذہن ایسے بنے ہوئے تھے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی، جلیبیب، ایک اردو کتاب میں ان کے بارے میں نے دیکھا، لکھا ہے کہ وہ بہت سانولے تھے، کالے تھے، ان کا خاندان کوئی بڑا اونچا نہیں تھا، کوئی مال و دولت نہیں تھی، انصاری صحابی پھٹے پرانے کپڑوں میں حضور کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو حیات الصحابہ میں لکھا ہے، یہ قصہ حیات الصحابہ میں ہے لیکن ہم پڑھتے کہاں؟ ہاں، حیات الصحابہ میں واقعہ ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جلیبیب ایک ایسے آدمی تھے کہ وہ جب عورتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو عورتیں مذاق کرتی تھی، یعنی کوئی قیمتی نہیں تھے لوگوں کی نظروں میں۔ بعض ایسے مذاقی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ہنسی کر لیتے تھے۔ اور حضرت ابو برزہ فرماتے کہ میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ دیکھنا کبھی بھی جلیبیب کو اپنے پاس مت آنے دینا، ورنہ پھر تیرا حال دیکھنا کیا کرتا۔ یہ فرماتے انصار کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، کوئی شوہر گزر جاتا تو اس کی جو عورت بیوہ ہوتی تھی اس سے جلدی شادی کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا کہ دیکھ لیتے اللہ کا نبی کا کوئی ارادہ ہے یہاں شادی کرنے کا، اگر حضور کا ارادہ ہے تو ہم نہیں کرتے، ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے تعلق تھا، اس انصاری سے فرمایا کہ میں آپ کو شادی کا پیغام دیتا ہوں۔
کہا حضور آپ پیغام دیں ہمیں اور نہ ہو، بس ضرور ہمیں اپنے لیے نہیں، میں جلیبیب کے لیے چاہتا ہوں۔ اور بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو حضور نے پوچھا کہ اللہ تضوج، ارے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ کہا حضور مجھے کوئی لڑکی دے۔ دوسری دفعہ حضور نے پوچھا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ یہ بھی وہی جواب، تیسری مرتبہ یہی جواب۔ اچھا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ جب وہ صحابی نے کہا کہ حضور ہم تیار ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ جلیبیب کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ کہا حضور مجھے بیوی سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ بیوی سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، مشورہ کر لینا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جلیبیب کو حضور نے فرمایا کہ فلانا انصاری کے گھر جاؤ اور ان کے گھر سے جا کے یوں کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ یہ گئے، دستک دی، پوچھا کون تھا؟ جلیبیب۔ کون جلیبیب؟ باہر نکلے، کہا یار پہچانتے نہیں؟ کہا مجھے حضور نے آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کے بھیجا۔ ارے بہت خوشی کی بات۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ۔ کہا اس کا بیوی سے بات کر لیتے؟ کہا نہیں، کیسے کریں گے؟ یہ بات لڑکی نے سن لی، یہ بات لڑکی نے سنی کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے۔ کہا نہ کہنے والے ابھی تھے، لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے حضور کے حوالے کر دو، اللہ کے نبی مجھے جہاں رکھیں گے وہاں مجھے وہ ضائع نہیں کرے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے گھر میں اتنی برکت عطا فرما جیسے برسات ہوتی ہو، اس طرح سے تو روزی کی برکت دے، اور ان کے گھر میں کبھی پریشانی مت لانا تھا۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے کی۔ اب یہ سامنا آدمی، لڑکی بھی انصاری ہے، نکاح ہو گیا، ساتھ رہ رہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گئے۔ جنگ تو جیسے فتح ہو گئی، لیکن حضور نے پوچھا کہ بھائی تلاش کرو کوئی اپنا آدمی۔ حضور کوئی نہیں۔ کہا مجھے جلیبیب نہیں دکھتا ہے، تم جلیبیب کو ڈھونڈو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا تو 7 کافروں کے بیچ میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلیبیب نے 7 کو مارا، 7 کو قتل کیا، اور آخر میں ان لوگوں نے قتل کیا ان کو۔ آپ کہیں گے کہ انہوں نے قتل کیا، یہ کیسے قتل؟ مطلب یہ کہ سب کو تو ختم کرنے کے قریب کر دیا تھا، لیکن آخر میں ان کے اوپر ایسا وار ہوا کہ یہ شہید ہو گئے اور 7 مر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 7 کے اندر یہ اکیلا آدمی ایسا تھا جس نے 7 کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ایسے اٹھا لیا اپنے ہاتھ، کوئی تختہ نہیں تھا حضور کے ہاتھوں کے سوا، اللہ کے نبی نے جلیبیب کو ایسے اٹھایا اور قبر کے اندر خود حضور نے رکھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حیات الصحابہ میں اور بھی کتابوں میں نے دیکھا لکھا ہے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ یہی تھا۔ بیوہ ہو گئی، جلیبیب کے شہادت کے بعد بھی ان کے گھر پہ خرچہ بہت ہوتا تھا، یہ بہت خرچ کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی تھی کہ اللہ نے اتنی برکتیں دی۔ میرے بھائیوں، اپنے سینوں کے اندر اللہ کے نبی کی باتوں کو جگا دو اور سمجھو اس بات کو کہ نبی جو فرما گئے وہ حق ہے۔ ہاں، جب جلیبیب کی بیوی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی اگر حضور کے ارشادات پہ عمل ہو تو پھر میرے عزیز و اللہ کی مدد آئے، ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہو اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر جان دینے کا جذبہ ہو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ۔ آج تو ہم لوگ ایک تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کہیں بہت مشکل، بہت خاص ہے، بہت کڑا ہے۔ ان لوگوں نے جانے دے، وہ کڑا نہیں تھا۔ آخر اللہ کے محبوب کیسے ہوئے؟ اللہ کے نبی کے محبوب کیسے ہوئے؟ ایسے ہوئے۔
تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات تربیت. اپنی اولاد کو جیسا چاہا لباس پہنا دیا، اولاد کو جس طرح سے چاہا ان کو ہاں میں ہاں ملا دی، چاہے تو گھر کے اندر ٹیلی ویژن کا، چاہے وہ 20 ٹن کی ہے اس کے ساتھ کنیکشن مانگ رہے تو وہ بھی دے دیا، اور بچوں کو انٹرنیٹ فری کر دیا کہ یوز کرتے رہو. آخر بھی تربیت کہاں آئی ہے؟ تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت تو تھوڑا کروا بہت پینا پڑتا ہے. ہاں کڑوی کچیری سنانی پڑتی ہے بچوں، اور تو تھوڑا گھروں بات کرتے تو کہا یہ تو غصے ہو رہا. اس لیے تربیت کو سمجھو. بغیر تربیت کے میرے بھائیوں اولاد راستے پہ نہیں آئے گی. آج جتنی بھی کمپلینیں آ رہی ہیں یا تو عورتوں کی ہو یا مردوں کی، یہی ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو سمجھایا نہیں گیا کہ کسی کا درد کیا ہوتا ہے. کسی کا درد کیا ہوتا ہے یہ اگر سمجھو گے آپ تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. ہاں عورتوں کو بھی یہ سبق دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.